اودنامہ کے ادب زندگی صفحے سے حقانی القاسمی کا مضمون تخلیقی نثر کے فروغ میں جامعہ کا حصہ پیش خدمت ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کردار بہت اہم ہے کہ اس ادارے نے ابتدائی سے اردو کو اپنا ذریعہ تعلیم بنایا۔ اس کے مقاصد میں اردو کی خدمت بھی شامل ہے، اس لیے ابتدائی دور میں جامعہ میں دفاتر کی زبان اردو تھی۔ ایجنڈا، خط و کتابت اور مراسلات اردو میں کی جاتی تھی۔ اردو جامعہ کی تہذیب کا حصہ تھی۔ فروغ اردو کے لیے جامعہ نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جن کے ثمر بخش نتائج برآمد ہوئے۔ پیام تعلیم، جوہر جیسے رسالوں کی اشاعت اور مشاعروں کے انعقاد نے ادبی ذوق و شوق کو مہمیز کیا اور ترجمے کے ذریعے اردو زبان کی وسعتوں میں اضافہ بھی ہوا۔ اردو زبان کے تعلق سے جامعہ کی ایک بڑی خدمت یہ تھی کہ مدرسہ شبینہ کے ذریعے اردو زبان کو ان افراد تک بھی پہنچایا جو ناخواندہ یا نیم خواندہ تھے۔ جگہ جگہ اردو کے مراکز قائم کیے گئے اور پوسٹر، پیمفلیٹ کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا گیا۔ اس طرح دیکھا جائے تو اردو کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں جامعہ ملیہ کا ناقابل فراموش اور مثالی کردار رہا ہے۔ جامعہ سے وابستگان کی ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی رہی ہے جنہیں اردو زبان و ادب سے جنون کی حد تک عشق رہا ہے، اور شاید اسی عشق کا ثمرہ ہے کہ جامعہ نے بہت سے اردو مصنفین پیدا کیے، جن میں سے کچھ افراد کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت اور شناخت حاصل ہے۔ خاص طور پر علمی نثر کے میدان میں دیکھا جائے تو یہاں ایک کہکشاں نظر آتی ہے۔ کئی بڑے نام علمی نثر کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر سید عابد حسین، مولانا اسلم جیراج پوری، نور الرحمن، مولانا عبدالحی، مشیر الحق، ضیاء الحسن فاروقی، عبداللطیف اعظمی، شمس الرحمن محسنی، منظر اعظمی، سعید انصاری، وقار عظیم، گوپی چند نارنگ، تنویر احمد علوی، عنوان چشتی، مظفر حنفی، حنیف کیفی، قاضی عبید الرحمن ہاشمی، بہاج الدین علوی، شمس الحق عثمانی، عظیم الشان صدیقی اور پروفیسر محمد ذاکر وغیرہ۔ مگر تخلیقی نثر کے حوالے سے نام زیادہ نہیں ہیں۔ شاید جامعہ کا ارتکاز علمی نثر پر زیادہ رہا، اسی وجہ سے جامعہ میں تخلیقی نثر پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس کی ایک وجہ پروفیسر مجیب رضوی کے درج ذیل اقتباس سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جامعہ کے قیام کے وقت اردو صحافت کی زبان تھی، لیکن اس سے تبلیغ کا ہی کام لیا جاتا تھا۔ اس زبان میں خطابت اور ولولہ انگیزی کا زور تھا۔ مذہب کے میدان میں مناظرے کے لیے اردو استعمال ہو رہی تھی۔ مجلسوں اور جلسوں میں قصیدے کی زبان رائج تھی۔ شعر پرستی کی لت کی بدولت نثر میں بھی جا بجا اشعار استعمال کیے جاتے تھے، اور شعر کے مصرے اور ان کے ٹکڑوں کے جوڑ سے نثر نگاری کی جاتی تھی۔ شعراء کی گاڑھی ترکیبوں اور استعمال کیے ہوئے استعاروں کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا جاتا تھا۔ اس طرح اردو غلو اور لفاظی سے پر تھی، لیکن جامعہ کو ابلاغ کی زبان درکار تھی، کیونکہ انہیں عوام تک علم کی روشنی پہنچانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اردو نثر کو شعر پرستی سے نجات دلائی جائے، اسے مبالغے سے پاک کر کے اس میں ایگزیکٹنس پیدا کی جائے، الفاظ کا غیر ضروری استعمال ترک کیا جائے اور انہیں خاص مطالب کے اظہار کے لیے استعمال کیا جائے۔ جامعہ میں ابلاغ کی زبان پر زیادہ زور رہا، اس لیے تخلیقی نثر جامعہ کے ترجیحی دائرے میں نہیں آ سکی کہ تخلیقی نثر میں تشبیہ و استعارے، رمز و کنایے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں لطف بیان اور جمالیاتی حس پر بھی زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تاثیر میں شدت پیدا کرنے کے لیے جذبے اور تخیل سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تخلیقی نثر سے جامعہ کا زیادہ اعتنا نہیں رہا کہ جامعہ کا بنیادی مقصد تعقل اور تفکر رہا ہے۔ جامعہ نے زبان کے افادی پہلو کو مرکزیت دی ہے، اسی لیے جامعہ میں تخلیقی نثر کو اس طور پر فروغ نہیں مل سکا۔ اس خالص نثر پر زیادہ زور رہا جس کی معاشرے اور سماج کو ضرورت تھی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔